ساتھیوں کو ہلاتے رہے، ساتھیوں کو ہلاتے رہے۔ خبر مشہور کے ذریعے سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز ہے، جیسے کہ کتاب اللہ میں ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلد۔ اب وہاں مطلق آیا ہے، زنا کرنے والی اور زنا کرنے والے کو 100 کوڑے مارو۔ اب اس میں قید نہیں ہے شادی شدہ ہو یا نہ ہو، لیکن خبر متواتر کے ذریعے سے اس آیت کو اس پر زیادتی کی گئی، اور اس آیت کو خاص کیا گیا غیر شادی شدہ کے ساتھ، یہ غیر شادی شدہ کے ساتھ، تو یہ کتاب اللہ پر زیادتی۔ کتاب اللہ میں مطلق آیا ہے کہ جب وضو کرنا ہو تو پاؤں کو دھو، لیکن حدیث متواتر معنوی ہے کہ جو خفین پہن لے تو اس کے لیے مسح ضروری ہے، لہذا خفین پہننے والے وہ مسح کر سکتے ہیں، لہذا اس کے ذریعے سے کتاب اللہ پر زیادتی کی۔ اور یہ جو پاؤں دھونے کی قرت ہے، حکم ہے، یہ ان کے ساتھ خاص کر دی گئی، عموم پر نہ رہی، ان کے ساتھ خاص کر دی گئی کہ جنہوں نے موزے نہ پہنے ہوئے ہوں، موزہ پہننے والے پاؤں دھونے سے مستثنیٰ ہے۔ یہ ہے کتاب اللہ پر خبر مشہور کے ذریعے سے زیادتی کرنا۔ یا اسی طرح کتاب اللہ میں ہے کہ کفارہ یمین میں حانث ہو جائے تو 3 روزے رکھ کے، تتابع کی قید نہیں ہے۔ قرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرت سے اس پر زیادتی کی گئی، چونکہ وہ مشہور طریقے سے نقل ہے، تواتر نہیں ہے، مشہور ہے، قرت مشہورہ ہے، اس وجہ سے کتاب اللہ پر زیادتی کی گئی، تتابع کی قید لگا دی گئی، وغیرہ ذالک۔ خبر واحد یہ موجب للعمل ہے، خبر واحد کے موجب للعمل ہونے یہ کتاب اللہ سے بھی ثابت ہے، سنت رسول سے بھی ثابت ہے، اجماع سے بھی ثابت ہے، اور یہ قیاس اور معقول سے بھی ثابت ہے۔ کتاب اللہ سے ثابت ہونے کی مثال ہے، شارح نے مثال دی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ فَلَوْلَا نَفَرَ، کیوں نہ نکلا، من کل فرقۃ، ہر بڑی جماعت میں سے، طائفتٌ، ایک چھوٹی جماعت کیوں نہ نکلی، کیوں نکل جائے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ یہ دین میں تفقہ حاصل کرے، اپنے علاقے سے نکلے اور دور دراز آفاق عالم کے اندر، دنیا کے اندر جا کر چکر لگائے، علماء سے علم حاصل کر کے وہاں سو جائے، علم حاصل کرنے کے لیے وہاں کیا کرے، وہاں جا کر سو جائے، پھر جب سال ختم ہو تو اٹھ کر گھروں کو روانہ ہو۔ لیتفقہوا فی الدین، یہ دور دراز جا کر علماء سے تاکہ تفقہ فی الدین حاصل کر لے، فقیہ ہو جائے، دین میں تفقہ حاصل کرے، دین میں تفقہ حاصل کرے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور چاہیے کہ یہ لوگ ڈرائے اپنے اس قوم کو، اس بڑی جماعت کو جو گھروں میں رہ گئی ہے، ان کو ڈرائے، اذا رجعوا الیہم، کہ جب یہ ان کی طرف لوٹ کے آ جائے ان کو ڈرائے، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ ڈر جائے۔ اس آیت سے استدلال ہے خبر واحد کے موجب للعمل ہونے پر، اس لیے کہ اس آیت میں چھوٹی جماعت کے نکلنے کو پر نہ نکلنے پر منامت کی گئی ہے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ، فلولا نفر من کل فرقۃ، ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت کیوں نہ نکلی، طائفہ۔ اور استدلال یہ ہے کہ طائفہ کا اطلاق ایک پر بھی ہوتا ہے، 2 پر بھی ہوتا ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ ان کے نزدیک طائفہ کا اطلاق ایک پر بھی ہوتا ہے، 2 پر بھی ہوتا ہے۔ ان میں چونکہ یہ جماعت جب باہر جائے گی، علم حاصل کر کے واپس آئے گی اور قوم کو ڈرائے گی، دیکھو اللہ نے یہ فرمایا ہے، اللہ نے سود سے منع کیا ہے، اللہ نے تجارت میں لین دین میں یہ دھوکہ دینے سے منع کیا ہے، اللہ نے عبادات کا حکم دیا ہے، اللہ نے زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم دیا، جو نہیں دے گا خیال کرنا کوڑے لگیں گے۔ تو تاکہ یہ طائفہ جو باہر تفقہ فی دین حاصل کرنے کے لیے گئی ہے، جب واپس آئے گی تو اس اپنے قوم کو، جو قوم پیچھے رہ گئی ہے معاش کے لیے،
روزی کمانے کے لیے، اہل و عیال کی حفاظت کے لیے، جو گھروں میں رہ گئی ہے تاکہ ان کو ڈرائے۔ تو ان پر ڈرانا واجب، یہ جو علم حاصل کرنے کے لیے باہر نکلی ہے ان پر ڈرانا واجب، اور ان کے لیے ان کے قول کا قبول کرنا واجب، ورنہ پھر ڈرانے کا تو فائدہ نہیں ہے۔ اور طائفہ کا اطلاق چونکہ ایک پر بھی ہوتا ہے، لہذا جب یہ ایک واپس گاؤں آئے گا، علاقے آئے گا اور قوم کو ڈرائے گا، تو اس قوم کے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ اس ایک بندے کی قول کو قبول کر لے، اس پر عمل اور اس کے قول پر عمل کر لے۔ معلوم ہوا ایک کی خبر دینا یہ موجب للعمل ہے، عمل کو واجب کرتا ہے۔ کوئی استدلال سمجھ میں آ گئی اس آیت سے؟ طائفہ بمانا ایک اور دو کے لیے بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، اس طرح استدلال ہے۔ اب چاہے یہ ایک عام لوگوں کو فتوے کے طور پر ان کو ڈرائے، فتویٰ دے عام لوگوں کو، یا واعظ و نصیحت سے ڈرائے، یا خاص لوگوں کو وہ واعظ و نصیحت کر کے اور فتویٰ دے اور روایت حدیث بیان کر لے، تو یہ عام ہے، اس سے فتویٰ بھی مراد ہو سکتا ہے، واعظ و نصیحت بھی داخل ہے اس میں، اور روایت حدیث کو بیان کرنا بھی مراد ہے۔ معلوم ہو خبر واحد حجت ہے اور موجب للعمل ہے۔ شارح کہتے ہیں اس آیت میں ایک دوسری توجیہ بھی ہے، اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، دلیل کی بنیاد پر ایک دوسرا معنی بھی بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ جہاد کے لیے ہے، یہ علم کے بارے میں نہیں ہے۔ لہذا جب یہ جہاد کے بارے میں ہے تو پھر یہ ضمیر برعکس ہو جائے گی۔ شارح کہتے ہیں جتنی ضمیریں ہیں یہ برعکس ہو جائے گی، ساری نہیں بلکہ بعض ضمیریں برعکس ہو جائیں گی۔ لہذا پھر اس سے مراد یہ ہوگا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلی؟ پھر وہ علم کے لیے نہیں ہوگی، کس کے لیے ہوگی؟ پھر جہاد کے لیے ہوگی۔ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت طائفہ جہاد کے لیے کیوں نہ نکلی؟ پھر لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین میں تفقہ حاصل کرے۔ کون تفقہ حاصل کرے؟ جو جماعت گھروں میں رہ گئی ہے، جہاد کے لیے نہیں گئی، وہ دین میں تفقہ حاصل کرے۔ اور وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور چاہیے کہ یہ لوگ ڈرائے، جو جماعت پیچھے گھروں میں رہ گئی ہے وہ تفقہ حاصل کر کے یہ ڈرائے اس قوم کو اذا رجعوا الیہم، کہ جب وہ جماعت جہاد سے واپس آ جائے۔ ظاہر ہے تو وہ بیچارے تو محاذوں پر پڑے ہوئے، کھانے کا ٹائم نہیں ملتا، پینے کا ٹائم نہیں ملتا، سونے کا وقت نہیں ملتا، تو وہ تو ویسے جاہل کے جاہل رہ جائیں گے۔ تو دشمن سے جہاد تو بعد میں کریں گے، پھر آپس میں جہاد شروع کر دیں گے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے، حکم شرعی کی حدود نہ جاننے کی وجہ سے، آیا یہ بات وجہ قتال ہے یا نہیں؟ لہذا یہ جو طائفہ، یہ جو بڑی جماعت گھروں میں رہ گئی ہے، یہ تفقہ فی دین حاصل کر لے، اور وہ جماعت اذا رجعوا الیہم، وہ ان کی طرف واپس آ جائے، لینذروا قومہم، تاکہ یہ بڑی جماعت ان قوم کو ڈرائے کہ دیکھو جہاد تو کر رہے ہو، اللہ کا حکم ہے، طریقہ اس طرح سے ہے، اور یہ بھی حکم شرعی ہے، یہ بھی حکم شرعی ہے، ان کو ڈرائے۔ اس لیے پھر یہ آیت جہاد سے متعلق ہوگی۔ شارح کہتے ہیں ہم اس وقت جس سے بحث کر رہے ہیں، خبر واحد کے موجب للعمل ہونے میں ہمارا کلام ہے، پھر یہ جہاد سے متعلق ہو جائے گی، اس سے پھر بحث نہیں ہوگی۔ شارح کہتے ہیں یہ بھی ممکن ہے۔ ماتن نے کہا کہ خبر واحد کا موجب للعمل ہونا ثابت ہے کتاب اللہ سے، تو کتاب اللہ سے کون سی آیت مراد ہے؟ ایک آیت تو وہ ہے جو گزر گئی۔ شارح کہتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد وہ نہ ہو، آیت نہ ہو، بلکہ دوسری آیت مراد ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب اللہ نے وعدہ لیا، پکا وعدہ لیا، الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے وعدہ لیا جن کو کتاب دیا گیا، یعنی کتاب کا علم دیا گیا، اللہ نے ان سے پکا وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم ضرور بالضرور اس کتاب کے علم کو لوگوں کو بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم اس کتاب کے علم کو چھپاؤ گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو کتاب کا علم دیا گیا ان سے یہ پکا وعدہ لیا ہے، لہذا جن کو کتاب کا علم دیا گیا ہر ایک پر بیان کرنے کو واجب کیا گیا، واعظ و نصیحت کو واجب کیا گیا۔ تو اس کے واعظ و نصیحت کو واجب کرنا
اور ان پر بیان کو واجب کرنے کا فائدہ تبھی ہوگا جب لوگوں کے لیے اس کا قبول کرنا بھی واجب قرار دیا جائے۔ اگر لوگوں پر ایک کی خبر کو قبول کرنا واجب نہ ہو، ضروری نہ ہو، خبر واحد موجب للعمل اگر نہیں ہوگا، تو پھر ان کے لیے ڈرانا، ان کے لیے واعظ و نصیحت کرنے کا اور بیان کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ لہذا اگر جن کو کتاب کا علم دیا گیا ہے، چاہے ایک ہو یا زیادہ ہو، ہر ایک پر بیان کرنا، واعظ و نصیحت کرنا، ڈرانا، یہ واجب، اور لوگوں کے لیے اس ایک کی خبر کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا واجب۔ معلوم ہوا خبر واحد موجب للعمل ہے، اس آیت سے معلوم ہوا۔ تو آیت سے مراد یہ آیت ہے۔ خبر واحد کا موجب للعمل ہونا سنت سے بھی ثابت ہے، سنت سے بھی۔ چلو سنت پیٹ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھو بھائی، ولما فرغ عن بیان اقسام الکتاب، جب مصنف رحمہ اللہ کتاب اللہ کے اقسام کے بیان سے فارغ ہوئے، شرع فی بیان اقسام السنت، تو سنت کے اقسام کے بیان کو شروع کیا۔ فقال، فرمایا، باب اقسام السنہ، یہ سنت کے اقسام کا باب ہے۔ السنت تطلق علی قول الرسول علیہ السلام وفعلہ وسکوتہ، سنت کا اطلاق سنت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول، فعل اور اس کے سکوت پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ وعلی اقوال الصحابۃ وافعالہم، صحابہ کے اقوال اور ان کے افعال پر بھی ان کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ والحدیث یطلق علی قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم خاصۃ، اور حدیث کا اطلاق خاص طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول پر کیا جاتا ہے۔ شارح کہتے ہیں ولیکن ینبغی، لیکن مناسب یہ ہے ان یکون المراد بالسنت ہا ہونا ہوا ھذا، یہاں پر سنت سے مراد وہ یہی ہے، یعنی حدیث مراد ہے، قول مراد ہے۔ فی بحث فقط صرف لأن المصنف ذکر افعال النبی علیہ السلام و افعال الصحابۃ رضوان اللہ علیہم اجمعین و اقوالہم، اس لیے کہ آپ علیہ مصنف رحمہ اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کو اور صحابہ کے افعال اور ان کے اقوال کو ذکر کیا ہے۔ بعد ھذا الباب، اس باب کے بعد ذکر کیا، فی فصل آخر، ایک دوسری فصل میں۔ الاقسام التی سبق ذکرھا، وہ اقسام کے جن کا ذکر پہلے گزر چکا، فی بحث الکتاب، کتاب اللہ کے بحث میں، من الخاص والعام والامر والنہی وغیر ذالک کلھا، یہ یعنی خاص، عام، امر اور نہی وغیرہ، یہ تمام اقسام، الاقسام کلھا، یہ سب کے سب اقسام، ثابتۃ فی السنت، یہ سنت میں بھی ثابت ہے۔ فیعلم حالھا بالمقایسۃ علیہ، اس لیے سنت میں ان کا حال معلوم کیا جا سکتا ہے کتاب اللہ پر قیاس کرتے ہوئے۔ وھذا الباب، اور یہ جو باب ہے، لبیان ما، یہ اس چیز کے بیان میں ہے، تختص بہ السنن، ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ سنت خاص ہے، اس لیے کہ با آ گئی ہے، اور با جس پر داخل ہوتی ہے قاعدے کے مطابق وہ مختص بھی ہوتی ہے، تو سنت مختص ہے اس کے ساتھ، حالانکہ سنت مختص نہیں ہے، بلکہ یہ جہاں جو بیان ہوگا 4 تقسیمات وغیرہ، یہ سنت کے ساتھ خاص ہے، اس لیے با خلاف قاعدہ داخل ہے، مختص پر داخل ہے، جو سنت کے ساتھ خاص ہے۔ وَلَمْ يُوجَدْ فِي الْكِتَابِ قَطُّ، اور یہ جو بیان ہوگا وہ کتاب اللہ میں بالکل نہیں پایا گیا، نہیں پائے گئے۔ وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ، اور وہ بیان جو ہے وہ چیز، وہ ان کے 4 اقسام ہے، اے 4 تقسیمات، شارح کہتے ہیں ماتن نے اقسام کہا، اقسام نہیں بلکہ تقسیمات ہے۔ وَتَحْتَ كُلِّ تَقْسِيمٍ أَقْسَامٌ مُتَعَدِّدَةٌ، اور ہر تقسیم کے نیچے متعدد اقسام ہے۔ شارح کہتے ہیں وَهَذَا عَلَى طِبْقِ اصول الفقہ، یہ اصول فقہ کے مطابق ہے، لا اصول الحدیث، نہ کہ اصول حدیث کے مطابق ہے۔ وَإِنِ اشْتَرَكَا فِي بَعْضِ الْأَسَامِ وَالْقَوَاعِدِ، اگرچہ بعض اسامی ناموں میں اور بعض قواعد میں دونوں شریک ہیں۔ التقسیم الاول، پہلی تقسیم ہے، فی کیفیت الاتصال، اتصال کی کیفیت میں ہے، وہ اتصال الاتصال بنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہم تک
اس حدیث کے متصل ہونے کی کیفیت میں ہے۔ اے کیف یتصل بنا، کیسے متصل ہو گئی یہ روایت، یہ خبر، ھذا الحدیث، یہ حدیث، منہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسے متصل ہو گئی ہم تک، بطریق تواتر وغیرہ، تواتر کے طریقے سے ہے یا اس کے علاوہ کے طریقے سے ہے۔ وہ ہوا، اور یہ جو اتصال ہے، اما یکون کاملا، یہ اتصال یا تو اتصال کامل ہوگا، کل متواتر، متواتر کی طرح، کاف لے آئے، کاف محشی کہتے ہیں تمثیل کے لیے ہے، متواتر کی طرح ہے۔ وَهُوَ الْخَبَرُ، اور متواتر یہ وہ خبر ہوتی ہے، وہ خبر ہے، الذی رواہ قوم، کہ جس کو نقل کیا ہو اتنے لوگوں نے کی ہو، لا یحصى عددهم، کہ جن کے عدد کو شمار نہ کیا جا سکتا ہو، ولا یتوہم تواطؤهم علی الکذب، اور جھوٹ پر ان کا اتفاق کا وہم نہ کیا جا سکتا ہو، تواطؤهم اے توافقهم، اتفاق، کیوں وہم نہ کیا جا سکتا ہو، لکثرتہم، ان کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، وتباین اماکنہم، تباین بمعنی تباعد کے ہے، ان کے مکانوں کی دوری کی وجہ سے، وعدالتہم، اور ان کے عادل ہونے کی وجہ سے، ولم یشترط فیہ تعین عدد، شارح کہتے اس میں کسی خاص عدد کی شرط نہیں، کما قیل، جیسے کہ کہا گیا، انہا سبعۃ، وہ 7 ہیں، وقیل، اور کہا گیا 40، 40 ہیں، وقیل، اور کہا گیا 70، 70 ہیں۔ شارح کہتے کوئی عدد متعین عدد شرط نہیں، بل کل ما یحصل به العلم الضروری، بلکہ ہر وہ عدد کہ جس سے علم ضروری حاصل ہو، یہ ضروری ہے، شرط ہے۔ فہو من امارات التواتر، یہی تواتر کے نشانات، علامات میں سے ہے۔ وَيَدُومُ هَذَا الْحَدُّ، اور یہی تعریف دائمی ہو، فَيَكُونُ آخِرُهُ كَأَوَّلِهِ، اس کا آخر اس کے اول کی طرح ہو، وَأَوَّلُهُ كَآخِرِهِ، اور اس کا اول آخر کی طرح ہو، وَأَوْسَطُهُ كَطَرَفَيْهِ، اور اس کے درمیان ان کے دونوں جانبین کی طرح ہو، اول و آخر کی طرح ہو، یعنی یستوی فیہ جمیع الازمنۃ، اس خبر متواتر میں تمام زمانے برابر ہو، من اول ما نشأ ذلك الخبر، پہلا وہ وقت کہ جس میں یہ خبر پیدا ہوئی اس وقت سے، الی آخر ما بلغ الی هذا الناقل، وہ آخری وقت اور زمانہ کہ جس میں یہ خبر اس نقل کرنے والے تک پہنچ گئی ہو۔ فالاول هو زمان ظہور الخبر، تو پہلا زمانہ وہ اس خبر کے پیدا ہونے کا زمانہ ہے، والآخر، اور جو آخری ہے، وہ زمان کل ناقل، یہ ہر اس نقل کرنے والے کا زمانہ ہے، یتصورہ آخرا، جس کو آخر تصور کیا جا سکتا ہے۔ فلو لم یکن فی الاول کذالک، اگر وہ اول زمانے میں ایسا نہ ہو، کان احاد الاصل، تو پھر وہ خبر اصل کے اعتبار سے واحد ہوگی، اصل کے اعتبار سے، یعنی پیدا ہونے کے وقت سے، فسمی مشہورا، اس کو مشہور کہا گیا، ان انتشر فی الاوسط والآخر، اگر درمیان میں اور آخر میں وہ پھیل گیا ہو، ولو لم یکن فی الاوسط والآخر کذالک، اگر درمیان میں بھی اور آخر میں بھی وہ اس طرح نہ ہو، یعنی متواتر نہ ہو، کان منقطعا، تو پھر وہ منقطع ہوگی، کنقل القرآن والصلوات الخمس، جیسے قرآن مجید کا نقل ہو کے آنا اور 5 نمازوں کا ہونا۔ شارح کہتے ہیں مصنف نے مثال دی ہے، یہ مثال لمطلق المتواتر، یہ مطلق متواتر کی مثال ہے، دون متواتر سنت، نہ کہ متواتر سنہ کی۔ تو وہ کیوں نہیں دی مثال؟ وجہ بیان کرنے، لأن فی وجود السنت المتواتر اختلافا، اس لیے کہ سنت متواترہ کے پائے جانے میں اختلاف ہے۔ قیل، کہا گیا، لم یوجد منہا شیء، کہا گیا کہ خبر متواتر، سنت متواترہ میں سے کچھ بھی نہیں پایا گیا۔ وقیل، اور کہا گیا، انما الاعمال بالنیات، یہ انما الاعمال بالنیات یہ خبر متواتر ہے۔ وقیل، اور کہا گیا، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یہ روایت متواتر ہے۔ وانہ یوجب علم الیقین کالعیان علما ضروریا، یہ خبر متواتر یہ علم یقینی کو واجب کرتا ہے، جیسے آنکھوں سے دیکھنے سے علم یقینی ثابت ہوتی ہے، علما ضروریا، یہ اسے علم یقینی ہے کہ جو علم بدیہی ہے، بداہتاً علم یقینی کو واجب کرتی ہے۔ لا کما یقول المعتزلہ، تو ایسا نہیں ہے جیسے کہ معتزلہ کہتے ہیں، انہ یوجب علم الطمانینۃ، یہ علم طمانینت اطمینان کو واجب کرتی ہے، یرجح جانب الصدق، جو جانب صدق کو راجح کرتی ہے،
ولا یفید الیقین، اور یقین کا فائدہ دیتی ہے نہیں دیتی، ایسا نہیں۔ ولا کما یقولہ اقوام، شارح کہتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے جیسے کہ دوسرے اقوام، دوسرے فقہا کہتے ہیں، انہ یوجب علما استدلالیا، یہ علم خبر متواتر یہ علم استدلالی کو واجب کرتی ہے، ینشأ من ملاحظۃ مقدمات، جو پیدا ہوتی ہے مقدمات کے ملاحظہ کرنے سے ہوتی ہے، لا ضروریاً، نہ کہ بدیہی ہے۔ شارح کہتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے۔ وذالک، اور یہ اس وجہ سے، اس کا علم بدیہی ہونا اس وجہ سے ہے، لأن وجود مکہ و بغداد، اس لیے کہ مکہ مکرمہ اور بغداد کا جو وجود ہے یہ اوضح و اجلا، یہ زیادہ واضح اور زیادہ روشن ہے، من اس بات سے، ان یقام علیہ دلیل، کہ اس پر کوئی ایسی دلیل قائم کی جائے، یعتری الشک فی اثباتہ، کہ جس کے ثابت کرنے میں شک طاری ہو، وَيَحْتَاجُ فِي دَفْعِهِ إِلَى مُقَدِّمَاتٍ، پھر اس شک کے دور کرنے میں وہ محتاج ہو ایسے مقدمات کا، غامضۃ ظنیۃ، کہ جو مقدمات پوشیدہ ہیں اور ظنی مقدمات ہیں، او یکون اتصالا، یا وہ اتصال ایسا اتصال ہو، فیہ شبہۃ صورتاً، جس میں صورتاً شبہ ہے، اے من حیث عدم التواترہ فی القرن الاول، پہلے زمانے میں اس کے متواتر نہ ہونے کی حیثیت سے، وَإِن لَمْ يَبْقَ ذَلِكَ مَعْنًا، اگرچہ وہ معنی باقی نہ رہے، کل مشہور، جیسے کہ مشہور ہے، مشہور کی طرح، وہ ہوا، اور خبر مشہور وہ روایت ہے، وہ خبر ہے، ما کان من الاحاد فی الاصل، جو اصل میں احاد میں سے تھی، اے فی القرن الاول، اصل سے مراد قرن اول ہے، وہ ہوا قرن الصحابتی، اور وہ صحابہ کا زمانہ ہے، ثم انتشر، پھر وہ حدیث، وہ خبر واحد، وہ خبر انتشر، وہ خبر مشہور پھیل گیا ہو، حتی ینقلہ قوم، یہاں تک کہ اس کو نقل کرتے ہوں، اتنے لوگ نقل کرتے ہوں، لا یتوہم تواطؤہم علی الکذب، کہ جھوٹ پر ان کا اتفاق کا وہم نہ کیا جا سکتا ہو، وہو القرن الثانی ومن بعدہم، یہ، اور یہ دوسرے زمانے والے ہیں، دوسرا زمانہ ہے، اور ان کے بعد والے حضرات ہیں، ان کا زمانہ ہے، یعنی قرن التابعین، یعنی تابعین کا زمانہ ہے، وتبع التابعین، اور تبع تابعین کا زمانہ ہے، ولا اعتبار للشہرۃ بعد ذلک، اور اس کے بعد حدیث کے مشہور ہونے کا کوئی اعتبار نہیں، فإن عامۃ اخبار الاحاد، اس لیے کہ عام جو خبر واحد ہیں، قد اشتہرت فی ھذا الزمان، وہ اس زمانے میں مشہور ہو چکے ہیں، فلم یبق شیء منھا احادا، اس لیے ان میں سے کوئی بھی حدیث خبر وہ واحد باقی نہ رہی، سب مشہور ہو گئی، اس لیے کہ اسناد کتاب مدون ہو گئی۔ وَإِنَّهُ يُوجِبُ عِلْمَ الطَّمَانِينَةِ، اور یہ جو خبر مشہور ہے یہ علم طمانینت کو، اطمینان کے علم کو یہ واجب کرتا ہے، اے اطمینان کے علم کو واجب کرتا ہے، یرجح جہت الصدق، جو جانب صدق کو راجح کرتا ہے، فهو دون المتواتر، یہ متواتر سے کم ہے، وفوق الواحد، اور خبر واحد سے بڑھ کر ہے، اوپر ہے، حتی جازت الزیادۃ بہ، یہاں تک کہ اس خبر مشہور کے ذریعے سے زیادتی کرنا جائز ہے، علی کتاب اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر، ولا یکفر جاحدہ، اور اس کے انکار کرنے والے کو کفر کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، بل یضلل علی الاصح، بلکہ صحیح قول کے پر ان کو ضلالت کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ وقال الجساس، اور شیخ ابو بکر جساس رحمہ اللہ نے فرمایا، انہ احد قسم المتواتر، یہ خبر مشہور یہ متواتر کی دو قسموں میں سے ایک ہے، فیفید علم الیقین، اس لیے یہ علم یقینی کا فائدہ دے گی، ویکفر جاحدہ کالمتواتر، اور حدیث خبر متواتر کی طرح اس کے انکار کرنے والے کو کفر کی طرف منسوب کیا جائے گا، اعلی ما مرہ، جیسے کہ گزر چکا۔ او یکون اتصالا فیہ شبہۃ صورتاً و معنی، یا وہ اتصال ایسا اتصال ہو کہ جس میں صورتاً اور معنی شبہ ہے، لأنہ، اس لیے کہ لم یشتہر فی قرن من القرون الثلاثۃ، اس لیے کہ یہ خبر تینوں زمانوں میں سے کسی بھی زمانے میں مشہور نہ ہوئی، وہ تین زمانے التی شہد بخیریتہم، جن کی آپ علیہ السلام نے خیر ہونے کی گواہی دی، یا شہد بخیریتہم، جن کے خیر ہونے کی گواہی دی گئی، کا خبر الواحد، خبر واحد کی طرح، وہو کل خبر،
اور یہ خبر واحد ہر وہ خبر ہے، وہ کل خبر، یہ ہر وہ خبر ہے، یرویہ الواحد او الاثنان فصاعدا، جس کو ایک روایت کرتے ہوں یا دو نقل کرنے والے روایت کرنے والے دو ہوں، فصاعدا یا اس سے بڑھ کر ہو، زیادہ ہو اس سے۔ انما قال، اشارے کہتے ہیں انما قال ذلك، ماتن نے اس وجہ سے کہا، ایک کو اس لیے کہا ردا لمن فرق بینہما، ان پر رد کرنے کے لیے جنہوں نے ان کے درمیان میں فرق کیا، اور وقال، اور کہا یقبل خبر اثنین دون الواحد، دو کی خبر کو قبول کیا جائے گا نہ کہ ایک کی، ولا عبرت للعدد فیہ، اور خبر واحد کے معتبر ہونے میں عدد کا اعتبار نہیں، بعد ان یکون دون مشہور والمتواتر، بعد اس کے کہ وہ مشہور اور متواتر سے کم ہو، یعنی فی القرون الثلاثۃ، تینوں زمانوں میں، لما لم تبلغ رواته حد المشہور والمتواتر، جب ان کے نقل کرنے والے راوی وہ حد مشہور اور متواتر تک نہ پہنچے، فلا عبرت بعد ذلك، تو پھر اس کے بعد ان کا کوئی اعتبار نہیں، بأی قدر کانا، جتنی بھی مقدار میں ہو، جتنے بھی تعداد میں ہو، لأن كلها سواء فی، اس لیے کہ سب کے سب اس میں برابر ہے، فی اس بات میں، اللہ یخرجہ عن الاحادیۃ، کہ وہ اس خبر کو واحد ہونے سے نہیں نکالتی، وَإِنَّهُ يُوجِبُ الْعَمَلَ دُونَ الْعِلْمِ الْيَقِينِ، اور یہ خبر واحد یہ عمل کو واجب کرتی ہے نہ کہ علم یقینی کو، اور یہ واجب کرتی ہے بالکتاب، اس کا عمل کو واجب کرنا بالکتاب، کتاب اللہ سے ثابت ہے، وَهُوَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اور وہ کتاب اللہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ، کیوں نہ نکلی ہر بڑی جماعت میں سے، منہم ان میں سے، طائفتٌ ایک چھوٹی جماعت، لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، تاکہ یہ چھوٹی جماعت دین میں تفقہ حاصل کر لے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور تاکہ یہ لوگ ڈرائے اپنے قوم کو، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ جب یہ اپنی اس قوم کی طرف واپس آ جائے، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ لوگ ڈر جائے، اے فہلا، لولا حلا کے معنی میں ہے، حروف تحزیز ہے، لیکن جب ماضی پر داخل ہو تو پھر ملامت کے لیے آتی ہے، فہلا خرج من کل جماعت کثیرۃ، ہر بڑی جماعت میں سے کیوں نہ نکلی، طائفۃ قلیلۃ، ایک چھوٹی جماعت، من بیوتہم، اپنے گھروں سے کیوں نہ نکلی، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین میں تفقہ حاصل کرے، اے تذهب هذه الجماعۃ القلیلۃ، یہ چھوٹی جماعت چلی جائے، عند العلماء، علماء کے پاس، وَيَسِيرُ فِي آفاق العالم، اور کائنات میں یہ گھومے، لِأَخْذِ الْعِلْمِ، علم حاصل کرنے کے لیے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمُ الْبَاقِيَةَ، اور تاکہ یہ لوگ اپنے باقی قوم کو بھی ڈرائے، وہ قوم جو باقی رہ گئی ہے، فی البیوت، گھروں میں، کیوں باقی رہ گئی، لِأَجْلِ ترتیب المعاش، معاش کے ترتیب کی وجہ سے، وَمُحَافَظَةِ الْأَهْلِ وَالْأَمْوَالِ عَنِ الْكُفَّارِ، اور کافروں سے اہل اور اموال کی حفاظت کے لیے، اذا رجعت هذه الطائفہ، جب لوٹ کے آ جائے یہ چھوٹی جماعت، الى هذه الفرقة، اس بڑی جماعت کی طرف، لعلهم يحذرون، ایضا شاید کہ یہ بھی ڈر جائے، شاید کہ یعنی تاکہ یہ ڈر جائے، طلب کے لیے ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لعل جب آ جائے تو پھر وہ ترجی کے معنی اس میں ممتنع ہوتے ہیں، طلب کے معنی اس میں آ جاتے ہیں۔ شارح کہتے ہیں فضمیر لیتفقہوا ولینذروا ورجعوا، یہ جو لیتفقہوا کی، لینذروا کی اور رجعوا کی ضمیر ہے، راجعون یہ لوٹ رہی ہے، الی الطائفۃ، طائفہ کی طرف لوٹ رہی ہے، وضمیر الیہم ولعلہم، الیہم اور لعلہم کی ضمیر راجعون الی الفرقۃ، یہ فرقے کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فاللہ تعالی اوجب الانذار علی الطائفہ، تو اللہ تعالیٰ نے ڈرانے کو، طائفہ پر ڈرانے کو واجب کیا، لازم کیا، وہی اسم للواحد والاثنین فصاعدا، اور طائفہ نام ہے ایک کا، دو کا اور اس سے زیادہ کا، واوجب علی الفرقۃ، اور اس بڑی جماعت پر لازم کیا، واجب کیا، قبول قولہم، ان کے قول کے قبول کرنے کو واجب کیا، والعمل به، اور اس پر عمل کرنے کو واجب کیا، فثبت، تو یہ بات ثابت ہو گئی، ان خبر الواحد موجب للعمل، ایک کی خبر یہ عمل کو واجب کرتی ہے،
شارح کہتے ہیں وفی الآیت توجیہ آخر، اس آیت کی ایک دوسرا معنی بھی ہے، دوسری توجیہ بھی کی گئی ہے، فیہ تعکس هذه الضمائر كلها، اس دوسری توجیہ میں یہ تمام ضمائر، یہ سب کے سب ضمائر یہ برعکس ہو جائیں گے، الٹ ہو جائیں گے، تو سب نہیں ہوں گے لیکن بعض ہوں گے۔ وحینئذ شارح کہتے ہیں اس وقت لا تکونو، پھر یہ آیت نہ ہوگی مما ان میں سے نحن فیہ کہ جس میں ہم بحث کر رہے ہیں، خبر واحد کے موجب للعمل ہونے کو ثابت کر رہے ہیں، پھر یہ ان میں سے نہ ہوگی۔ علی ما بینت ذلک فی التفسیر الاحمدی، جیسے کہ میں نے اس کو بیان کیا ہے اپنی تفسیر احمدی میں۔ شارح کہتے ہیں وَيُمْكِنُ، یہ بھی ممکن ہے، ان یکون المراد بالکتاب، کہ اس متن میں جو کتاب ہے اس کتاب سے مراد ہو وہ قولہ تعالی، وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، جب اللہ نے وعدہ لیا، میثاق الذین، پکا وعدہ ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دیا گیا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم لوگوں کو ضرور ان کو بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اس کو نہیں چھپاؤ گے، فقد اوجب، تو تحقیق اللہ نے واجب کیا، علی کل من اوتی علم الکتاب، ہر اس شخص پر کہ جن کو کتاب کا علم دیا گیا ان پر واجب کیا، بیانہ، اس کے بیان کو، ووعدہ للناس، اور لوگوں کو اس کی واعظ و نصیحت کو واجب کیا، ولا فائدۃ منہ، اور اس کے واجب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الا قبول الناس تلک الموعظۃ، مگر لوگوں کا اس واعظ و نصیحت کے قبول کرنے، فیکون خبر الواحد حجتاً، اس لیے ایک کی خبر حجت ہوگی، للعمل، عمل کرنے کے لیے۔ جو سبق آسان تھا اس لیے تھوڑا سا زیادہ ٹائم قریب ہے۔